ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آج ماحولیات کے عالمی دن یعنی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے ہم نے شو کو ایک خاص انداز میں آپ کے لیے سجایا اور اس میں آخری ملاقات آپ کی کروانی ہے انم زیب سے, جو کہ کلائمیٹ چینج کی ماہر ہیں. بڑے پیشن کے ساتھ کہتی ہیں کہ اس کرۂ ارض کو کس نے خراب کیا ہے؟ بندروں, مگر مچھوں اور مرغیوں اور بندروں اور بلیوں اور کتوں نے خراب نہیں کیا, انسان نے خراب کیا ہے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ. اور ٹھیک بھی ہم ہی کریں گے. ہاں انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. بہت زیادہ لوگوں میں اب آگاہی آ گئی ہے, اویئرنیس آ گئی ہے, اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم انوائرمنٹ پہ بات بھی کر رہے ہیں. ریگولرلی میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں, تو اس میں کافی زیادہ آپ کلائمیٹ چینج انوائرمنٹ پہ بات کرتے ہیں, وچ از اے گڈ سائن. اس کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ اور اویئرنیس پیدا ہو گیا ہے. اور میں مزے کی بات یہ کہ صرف ہم ہی بات نہیں کرتے, جو ہمارے ویورز ہیں, چاہے وہ بڑے گنجان آباد شہروں میں رہتے ہوں یا دور افتادہ گاؤں دیہات گوٹھ میں رہتے ہوں, ان کو بہت زیادہ اویئرنیس ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اپنے میسیجز کے ذریعے, which is great. ایگزیکٹلی, مطلب ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, جو پالیسی میں کام کرتے ہیں, کہ ہم جا کے کمیونٹی میں بتائیں گے کہ جی انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں, موسم بدل رہا ہے یہ وہ. لیکن ایکچولی کیونکہ ان کا ڈائریکٹ جو ہے تعلق ہے زمین کے ساتھ, ایگریکلچر کے ساتھ, یہ ساری چیزوں کے ساتھ, تو ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. ہمیں ایکچولی اپوزٹ ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ان کی جو لائیولیہڈ ہے وہ اس چیز سے بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن سے. اچھا جی, آپ بتائیں کہ وہ محمد بشیر, محمد حسین, راحیلہ, کلثوم, ارم, نادیہ, ہے نا جی, ارسلان, توثیق, انم, یہ جو سارے دیکھ رہے ہیں, جو کہ کوئی کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس آپ کی طرح نہیں ہیں, ہم عام شہری ہیں اس ملک پاکستان کے, ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ اب بہت اچھی بات کی آپ نے. ایکچولی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, یعنی جس سے آپ کے پوری کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, جس میں ٹیمپریچرز رائز ہو رہی ہیں, ابھی جو ہمارا ہیٹ ویو چل رہا ہے, خشک سالی کے بھی رسک آ رہے ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں انڈیویجول ایکشن اتنا زیادہ کوئی چینج نہیں لا سکتا. آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے. انوائرمنٹ یعنی کہ ماحولیاتی جو چیزیں ہیں اس کو ہم امپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ انڈیویجول لیول پہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اسٹیپس لے سکتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. جس طرح آلودگی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, جو پلاسٹک کا پولوشن ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی 2022 میں اپروو ہوئی تھی. اس میں یہ ایسٹیمیٹ دیا تھا کہ 30,000 ملین ٹن پر ایئر پاکستان ویسٹ پروڈیوس کر رہا ہے, اور اس میں 30,000 بالکل ملین ٹن کچرا بنا رہے ہیں. ہاں, اور یہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے, مطلب کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے. تو اور یہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. مطلب پہلے اگر ہم 30 سال پہلے کی بات کریں تو اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں. کلوتھس, یہ جو پلاسٹک چیزیں ہیں, الیکٹرک کنزیومر جو آبجیکٹس ہیں, یہ ساری چیزیں اتنی اویلیبل نہیں تھیں. اب کیونکہ چیزیں بھی اتنی زیادہ ہو گئی, ہماری اکانومی ماشاءاللہ سے بڑھ گئی ہے, سو لوگوں کی کنزمپشن بھی زیادہ ہو گئی ہے ان چیزوں کی, اور اس کو پہننے کی یا اس کو ڈسپوز کرنے کی صحیح طریقے ہمارے پاس نہیں ہے, جو پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو ایک طرف سے یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف سے ہماری ایئر پولوشن کا کافی زیادہ مسئلہ ہے, کیونکہ سب لوگوں کے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں, انڈسٹریل پروڈکشن ہماری بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو جو انوائرمنٹ میں آپ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ڈسٹ کے, وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. پاکستان میں دس ہیز بیکم اے بگ پرابلم, بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اس میں ہیلتھ کے امپیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک کی ڈیزیز, ان کو ریسپریٹری ڈیزیزز, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. دیر سم تھنگ لائک اے 25% انکریز ان دیز انسیڈنسز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ہم کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ صرف سیلاب اور گلوف ان چیزوں کی نہیں, وہ ڈائریکٹلی جا کے انسان کی صحت کو بھی. بالکل, آپ کی جو پانی کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے, یہ بھی ایک انوائرمنٹ کا ایک ایشو ہے کہ ہمارے جو پانی ہے وہ کنٹامنیٹ ہو رہا ہے. تو وہی پانی ہم پی بھی رہے ہیں, وہ ہم ایگریکلچر میں بھی استعمال کریں تو وہ ہمارے کھانوں میں بھی آ رہا ہے. سو یہ بھی ایک انوائرمنٹل ایشو ہے. اس سال کا جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے تھیمز ہیں, دیٹ از ڈیزرٹیفیکیشن, لینڈ ریسٹوریشن اینڈ ڈراؤٹ ریزیلینس, یعنی کہ خشک سالی سے بچاؤ. اب ڈیزرٹیفیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے صحرائے ان کے سائز بڑھ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے, یعنی کہ اس میں سے جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, کیونکہ پانی کی کمی ہے, لوگوں کے انوائرمنٹل پریکٹسز ٹھیک نہیں ہیں, وہاں پہ کچرا پھینک رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ وہاں پہ اگا رہے ہیں, زمین کو وہ ریسٹ نہیں دے رہے ہیں. تو اس سال کا جو پورا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو زمینیں ہیں, ہماری جو لینڈ ہے,
اس کو ہم کس طرح ریسٹور کر سکتے ہیں, اس کو ہم کس طرح, تو یہ ایک انوائرمنٹل ایشو ہے, اور اس میں ہم سب اگر رائٹ اسٹیپس لے لیں تو اس پہ بہت زیادہ پروگرس ہم کر سکتے ہیں. آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ پاکستانی کتنا کچرا کریٹ کرتے ہیں, پروڈیوس کرتے ہیں سال میں, اور پلاسٹک کا آپ نے ذکر کیا. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کیا وہ کوئی رپورٹ تھی یا کوئی ایسی ڈاکومنٹری تھی, میری نظر سے گزری اسی کچھ عرصہ پہلے, کہ ہمارا یہ جو موبائل چارجر ہے, اب موبائل چارجر خراب ہوتا ہے ہم اس کو پہ, پوری دنیا میں جو خراب موبائل چارجرز اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ویسٹ کے اندر, وہ پلاسٹک ہے کہ اس کو ٹنوں کے حساب سے موبائل چارجرز جو ہے وہ ہر سال ہم اس انوائرمنٹ کے اندر پھینک رہے ہیں. میں ڈر گیا وہ رپورٹ پڑھ کے. اینڈ اٹس صرف موبائل چارجرز کی بات نہیں ہے, اس کو ہم ای ویسٹ کہتے ہیں, یعنی کہ الیکٹرانک ویسٹ, اور یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اگر آپ دیکھیں تو لوگ موبائل لے لیتے ہیں, 3 سال بعد وہ نیا موبائل لے لیتے ہیں. ہماری جو کنزیومر الیکٹرانکس ہیں ان کی لائف اسپین جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. پہلے اگر ہم سب کو یاد ہے ہماری جو پیرنٹس کے زمانے کے, والدین کے زمانے کے جو الیکٹرانکس تھے 40 سال چل رہے تھے. میری امی کی شادی کا ابھی تک وہ بلینڈر چل رہا ہے. لیکن ابھی جو کنزیومر الیکٹرانکس ہیں وہ ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ آپ 3-4 سال بعد آپ کو ریپلیس کرنے پڑتے ہیں. تو وہ کہاں جاتے ہیں, وہ لوگ پھینک ہی دیتے ہیں ایونچولی. میں تو معصوم سا آدمی, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا واقعی. ہر 3-4 سال کے بعد جناب وہ چیز خراب ہوگی, واشنگ مشین کا وہ پرزہ خراب ہو گیا. بالکل, وہ سب چیزیں, ان سب چیزوں کو ہم ای ویسٹ کہتے ہیں, الیکٹرانک ویسٹ, اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اس میں سے آپ پریشس میٹلز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں میں گولڈ استعمال ہوتا ہے, سلیکا استعمال ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے, لیکن اس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ تو پھینک دیا جاتا ہے, لینڈ فل میں چلا جاتا ہے. لیپ ٹاپس ہیں, مائکرو ویوز, واشنگ مشین, موبائل فونز بہت زیادہ, اور اسپیشلی کیونکہ وہ لوور کوالٹی کے ہم لوگ یہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی تو لائف اسپین ویسے ہی کم ہوتی ہے. تو ایونچولی اس میں سے جو پریشس چیزیں ہیں وہ ایکسٹریکٹ کر کے ان کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, لیکن جو ہمارے نارمل یوز کے جو ہوتے ہیں دے آر جسٹ لیفٹ, وہ ایونچولی ان کو پھینکا جاتا ہے. تو ہم نتیجہ پھر پروگرام کے آخر میں اسی نتیجے پہ ہم پہنچے انم کہ انسان جو ہے وہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. بالکل, ہماری کنزمپشن پیٹرنز ٹھیک نہیں ہے. جس لیول پہ ہم جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ کمفرٹ کی طرف ہم جاتے ہوئے ہم بہت زیادہ ویسٹ کریٹ کر رہے ہیں. بٹ دا سلور لائننگ اس میں جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے سکتے ہیں. ہم تھوڑی مائنڈفل کنزیومرزم کریں, بہت زیادہ چیزیں خریدنے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ میں کب تک استعمال کروں, اس کی لائف اسپین کتنی ہے. آپ پلاسٹک بیگ لینے سے پہلے سوچیں کہ مجھے پلاسٹک بیگ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اسلام آباد میں تو ویسے بھی بین لگ گیا, کافی شہروں میں بین لگ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ گاڑی میں سفر کرنا اگر پاسبل ہے, پاکستان میں وی آر اسٹل ورکنگ آن پبلک ٹرانسپورٹ, لیکن جہاں تک پاسبل ہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں, اپنی گاڑی کی استعمال کم کریں یا کار پول کریں. بالکل, ایئر پولوشن, ایک گاڑی جو ہے وہ 2 لوگ اکٹھے دفتر جاتے ہوئے اکٹھے چلے جائیں, واپس اگلے ہفتے کوئی اور استعمال کر لیں. تھوڑی سی پریپریشن کر لیں, آفس یا کہیں جا رہے ہیں تو اپنا پانی کا بوتل اٹھا کے لے جائیں تاکہ آپ ویسے فضول میں پلاسٹک نہ خریدیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اٹس موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ پانی کو وہ سیو کریں. پاکستان میں واٹر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ کہتے رہتے کہ واٹر از ایٹ دا ہارٹ آف کلائمیٹ ایکشن. تو پانی کو ہم جتنا کنزرو کر سکتے ہیں, جتنا ہم کم استعمال کر سکتے ہیں, دانت برش کرتے ہوئے آپ نل کا بند کریں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے انوائرمنٹ پہ. گریٹ انم, تھینک یو ویری مچ. پچھلے برس بھی آپ سے اس شو میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت ہی آسان الفاظ میں آپ گتھی سلجھانے کی کوشش کی. آپ دیکھیں کہ جتنے انسان ہمیں سن رہے ہیں وہ اچھے بچے بن جاتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے مستنصر تارڑ صاحب اسی شو میں کہا کرتے تھے بیبے بچے یا واما بچے, ہے نا جی. تو ہم سب نے بیبے بچے بننا ہے اور اپنی انوائرمنٹ کا خیال کرنا ہے. آل دا بیسٹ, تھینک یو ویری مچ. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا, آپ نے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ, ہمارے انسٹاگرام پہ ہمیں ضرور بتانا ہے. لیکن آج کے پروگرام کے اختتام پہ ایک خاص تھینک یو ہے جو میں نے کہنا ہے. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ اس کی ایک بڑی چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے بہت زبردست پی ٹی وی کے کارکنان کے ٹیم ورک کی. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رائزنگ پاکستان پی ٹی وی ہوم کا پروگرام ہے جو اس وقت آپ دیکھ بھی رہے ہیں یا ری رن میں دیکھ رہے ہیں. لیکن ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل آپریشنل چیلنجز آج کا یہ شو ہمیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک اور اسٹوڈیو میں شفٹ کرنا پڑا. یہ وہ اسٹوڈیو نہیں ہے جو آپ روز دیکھتے ہیں, اور ایسے میں پی ٹی وی ہوم نے مشاورت لی
پی ٹی وی نیوز کے کالیگس کی، جس میں ہمارے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ، ہمارے او بی کے کا کرو، اس کے انجینئرز اور ڈی ایس این جی کا پوری ٹیم. اور وی آر سو ویری تھینک فل کہ ود ان میں کہتا ہوں 24 بھی نہیں 16 گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی وی نیوز کی ٹیم آئی اور انہوں نے پی ٹی وی ہوم کی ٹیم کے ساتھ مل کے اس پورے شو کو ٹیکنیکلی آپ تک پہنچانے، جس میں سیٹ شامل نہیں ہوتا، کیمرہ پرسنز، کیمرہ ایکوپمنٹ، جو انجینئرنگ کا پورا حساب کتاب ہے، کیسے اوپر جائے گا سگنل، کہاں سے آئے گا، پچھلے 18 گھنٹے سے یہ ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں. سو وی آر سو ویری تھینکفل اور آئی واز فیلنگ سو پراؤڈ ایز دا سن آف دس آرگنائزیشن کہ یہ پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی ہوم نے یہ شو آپ کے لیے آج آن ایئر کرنا ممکن بنایا. آفتاب صاحب جو اس پورے آپریشن کو پچھلے 18 گھنٹے سے سپروائز کر رہے تھے، ان کا خاص شکریہ. اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے جب ہم ٹیم ایفرٹ اور ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں، اور جب ماحولیات کی انوائرمنٹ کی ہم بات کریں تو وہ بھی کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. ہم نے ایز ہیومنز ایز اے ٹیم ماحولیات کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج ہم نے اس شو کے چیلنج کو حل کیا. سو تھینک یو ویری مچ آن بہاف آف رائزنگ پاکستان. اب آپ سے چاہنی ہم نے اجازت. شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتلائیے گا. خوش رہیے، ملیں گے پھر. خدا حافظ.